بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ یا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ واجب الاحترام معزز حاضرین و ناظرین کرام، اسلام اللہ کی طرف سے انسانیت پر اللہ کا انعام ہے۔ اسلام ذات ربانی کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک زندگی گزارنے کا خوبصورت پیغام ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے انعامات کا فیضان ہے، اور جو اس آواز پر لبیک کہتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے پاک اور مقدس انعامات کے لیے اپنا راستہ ہموار کرتا ہے۔ جب اسلام آیا تو اس نے ایک قسم کا پوری دنیا میں تہلکہ مچایا۔ مکہ ایسی بستی تھی جہاں اطراف و اکناف سے مخلوق آتی تھی، اور سارا سال یہ قافلے چلتے رہتے تھے، زائرین بھی آتے تھے، تجارتی قافلے بھی جاتے تھے، ہر وقت کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی وہاں رہتی تھی، تو وہاں جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ تو جب یہ اسلام کا یہ پیغام آیا تو اس نے پوری دنیا کو متوجہ کیا۔ خود جس بستی میں جس ہستی پر آیا وہاں بھی لوگوں نے اس کو عجیب انداز میں سمجھا، مگر روئے زمین کے خوش نصیب ترین انسان وہ ٹھہرے جنہوں نے اس پیغام کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا، حالات کا مقابلہ کیا، پتھر کھائے، انجیر کے انگاروں پر لیٹنا قبول کیا، مگر اللہ کے پاک نام کی عظمت اور تقدس کے ساتھ کھڑے رہے۔ جو یہ لوگ تھے ان کو قرآن کریم نے عجیب لقب دیا، سابقین، سب تک لے گئے، سب سی انسانیت۔ اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کے نام پر لبیک کہا اس کی عجیب علماء نے کیٹیگرائزیشن کی ہے۔ اگر تاریخ انسانی میں آزاد آدمی مرد ہو اور بالغ ہو، یہ بنیادیں ہیں، کیونکہ اسلام کا کلمہ تو اعتبار
اس کا نام ہوتا ہے جب بلوغت میں بھی ہو. اور مرد جو ہے اس کا معاشرے میں کردار عجیب ہوتا ہے. اور اس دور میں اگر کوئی غلام پڑھ لیتا تھا تو بہرحال وہ اپنی حد تک ہی وہ ہوتا تھا. تو تاریخ انسانی میں قرآن کریم نے جن کو سابقون کا اعزاز اور لقب عطا فرمایا ہے، اس پر اسلام کے اندر جو سب سے بہترین فٹ بیٹھنے والی ہستی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ اعزاز کی ابتدا اور انتہا اسی ہستی پر ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی ایمان لائیں سب سے پہلے، مگر وہ مرد نہیں، خاتون تھی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سب سے پہلے ایمان لائے، مگر وہ نابالغ تھے، بالغ نہیں تھے. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بھی سب سے پہلے ایمان لائے، مگر وہ آزاد نہیں، غلام تھے. صرف ایک ہستی ایسی ہے جو آزاد بھی تھے، بالغ بھی تھے اور مرد بھی تھے، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جو اس سابقون الاولون کے اعزاز کے سب سے پہلے مخاطب اور انعام یافتہ. ایک اور بات ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس پر بھی اسلام کی دعوت دی ہے، جس پر بھی، ایک دفعہ لوگ تھوڑا سا جھجکے ہیں، ٹھٹکے ہیں، گھبرائے ہیں، حیران ہوئے ہیں، مگر اسلام لانے کے بعد یوں ہی میں نے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ ابا بکر، مجھ پر وحی آئی ہے، ایک فرشتہ آیا ہے اور اس نے یہ کلام کیا ہے. تو فرمایا ابھی میری کلام بند ہوا تھا تو اس نے کہا آمنا وصدقنا یا رسول اللہ. باقی سب نے ایک دفعہ گھبرائے ہیں، جھجک کے. یہ واحد انسان ہے جس نے بغیر کسی جھجک کے، بغیر ایک لمحہ بھی ضائع کیے، یوں ہی میرے الفاظ بات کرنے کا فکرہ ختم ہوا، اس نے بول دیا آمنا وصدقنا یا رسول. تو سابقون الاولون ٹھہرا، بالغ بھی تھے، آزاد بھی تھے، مرد بھی تھے. یہ سلسلہ چلا ہے، چلتا رہا ہے. بڑے بڑے لوگ آئے، مگر اللہ نے اس ہستی کے طفیل ایک پوری انسانیت کو عجیب اعزاز دیا. وہ ان کو تو وہ کہتا ہے میں ان پر تو راضی ہوں ہی، یہ تو اہل جنت کی زینت ہے. مقام محمود پر بھی اس معیت کا ڈنکا بجایا جائے گا حشر کے دن. صوفیاء نے فرمایا ہے، ڈنکے کی چوٹ فرمایا کہ مقام محمود پر روز محشر جب ساری انسانیت اور انبیاء کی جماعت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم اپنے عرش کے سامنے وہاں مقام محمود پر بٹھائے گا، تو صوفیاء نے فرمایا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بھی ساتھ جائے گا. تو سابقون الاولون. انصار میں بھی تھے ایسے عجیب قسم کے لوگ تھے. مصعب بن عمیر بن وہب کا بیٹا تھا، عجیب آدمی، نواب کا بیٹا تھا، قبائل سردار کا بیٹا تھا.
ان کی سیرت مبارکہ میں ہے کہ انہوں نے مکے کے اندر رہتے ہوئے جہاں آپ بھی 52 54 ڈگری سینٹی گریڈ گرمیوں میں ہو جاتا ہے گرمی، ان کی سیرت میں ہے اس نے مکے کی گرمی میں لو کا ایک جھونکا بھی نہیں دیکھا۔ اتنا وہ لاڈلا شہزادہ تھا کہ جب وہ باہر نکلتا تھا تو غلام جو ہے اس کے گرد جو ہے پنکھے اور چادریں اور سائے اور چھتریاں لے کر چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انصار کو دعوت کے لیے سلیکٹ کیا کہ جاؤ میری طرف سے انصار کو دعوت دو، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو آپ نے پسند فرمایا۔ وہ پہلا سفیر ہے جو محمد اور رسول اللہ کی طرف سے مدینہ طیبہ میں اسلام کی تبلیغ کے لیے نامزد۔ سیرت مبارکہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی انہیں دیکھتے تھے اور وہ ان کی شہزادگی کا عالم بھی دیکھتے تھے جب مکہ میں رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک میں آنسو آ جاتے تھے۔ مصعب تیری یہ حالت تو اس شہزادے کا تھا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری شہزادگیاں اور نوابیاں آپ کے ایک جھلک پر قربان ہیں۔ اب کیا نوابیاں اور کیا شہزادیاں، اب تو آپ کی خاک پاک کا ذرا بننا سب سے بڑی نوابی اور شہزادی۔ یہ جو 50 آدمی درے احد کے درے پر کھڑے کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی تھا، یہ بھی تھا۔ جب اس پر خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل نے پلٹ کر حملہ کیا تو یہ ان 11 آدمیوں میں شامل تھے جنہوں نے آخری دم تک تلوار سے روکا اور درے کی حفاظت کی۔ جب چاروں طرف سے اس پر تلواریں پڑی اس کے جسم کے پرہچے اڑ گئے، یہ وہ سارا برداشت کرتا رہا مگر وہاں سے قدم نہیں اٹھایا، محمد رسول اللہ کے دین کے ساتھ وفا کر گیا، سابقون الاولون کا لقب پا۔ اللہ نے مسلمان تو سارے عظیم الشان ہوتے ہیں مگر اللہ نے بھی قرآن میں ان لوگوں کو ایسا اعزاز دیا ہے جو اور کسی کو نہیں۔ یہ قربان ہوا ہے محمد رسول اللہ کے دین پر احد کے میدان۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں بعد میں جب مسلمان میں پرہچے اڑائے ہم نے مصعب بن عمیر کے، مگر آخری لمحے تک جب تک یہ گرا نہیں اس وقت تک یہ ہٹا نہیں کرے، کھڑا۔ ایسے تو نہیں لقب دیتے، اپنے آپ کو زبانی 2-2-17 دے لقب دیتی پھر جو انہاں دا حساب ہونے گلا تو اتھے ہوئی۔ چلا یہ سلسلہ دور تک چلتا ہی آیا۔ بڑے بڑے لوگ تھے جو اسلام کے مقابلے آئے، کھڑے ہوئے، مگر ان سابقون الاولون کی عجیب شان اور ان کی استقامت کے صدقے وہ بڑے بڑے جو اسلام کے مخالف تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تلواریں لے کر کھڑے ہوتے تھے، للکارتے تھے، انہی کے خاندان میں سے افراد آئے اور وہ محمد رسول اللہ کی خاک پاک کے ذرے بن گئے۔ اللہ کہتا ہے میں ان پر بھی راضی۔ لوگ ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عجیب و غریب بکواسات اور خرافات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک جو اعزاز ہے جو احادیث مبارکہ متواترہ سے ثابت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے اور پوری دنیا کا جو کفر تھا وہ آپ کے سامنے سرنگوں ہو کر گردنیں جھکائے آپ کی رحمت کا منتظر اور آپ کی نظر عنایت کا محتاج کھڑا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کمال اعلان فرمایا، عجیب اعلان ہے جو ان ہستیوں کے بارے میں زبانیں بند کرنے کے لیے کافی ہے، جس کے نصیبوں میں کفر اور الحاد اور شرک اور بدعت اور خرافات ہو اور جہنم جس کا مقدر ہو، وہ جو مرضی کہتا ہے۔ پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معافی کا اعلان فرمایا تو فرمایا ہر اس بندے کو معافی ہے، ہر اس بندے کے سارے قصور معاف ہیں جو اللہ کے گھر میں آ جائے یا ابی سفیان کے گھر چلا جائے۔ اللہ کے گھر کو اور ابی سفیان کے گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب اعزاز دی ہے۔ جو اللہ کے گھر میں آ جائے وہ بھی معاف ہے، اور جو ابی سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ بھی معاف۔ جب صدیقی دور کے آخری میں اور فاروقی دور کے اوائل میں قادسیہ کی جنگ لڑی گئی، اس میں یہ 3 لوگ تھے جو احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑے، ابی سفیان رضی اللہ عنہ، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ، اور خالد بن ولید۔ جب دیکھا آگے رومیوں کی سلطنت کے حد نگاہ تک سپاہی کھڑے، لڑائی کے لیے وہ بکھرے ہوئے، تلواریں اور نیزیں اور ڈھالیں چمک رہی تھی، میدان سج گیا۔ اور مسلمانوں نے جب دیکھا کہ حد نگاہ تک، اور ان کا بڑا جرنیل جو معروف رستم نامی جرنیل ان کی طرف سے میدان میں کھڑا، اس نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک رکا بھیجا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہ ہمیں پتہ ہے تم ریگستانوں میں گو کھانے والی قوم ہو، تمہیں مکانوں کے اندر رہنے کا سلیقہ نہیں آتا، تم خیموں میں رہتے ہو، تم روزی کے لیے تلاش میں ہر ریگستان کے چپے چپے پر پھرتے ہو، ہم تمہیں کچھ مکان بھی بنا کر دے دیں گے رہائش کے لیے، اور تمہیں جو ہے کچھ زمین کا خطہ بھی زرخیز الاٹ کر دیں گے جہاں بیٹھ کر تم اپنا روزی روٹی چلا لو۔ تمہیں یہ نہیں پتا کہ تو کس کے سامنے کھڑا ہے۔ رستم نے یہ لکھا، قاصد لایا جب خط خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیا گیا، آپ نے پڑھا، آپ نے اسی خط کے پشت پر جواب لکھا۔ اس نے عجیب فکر لکھا، اس نے کہا او فارسی کتے، تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ جس طرح تم لوگ شراب سے محبت کرتے ہو، ہم اس سے کہیں زیادہ محبت شہادت کی موت سے کرتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر بعد جب لڑائی کا طبل بجے گا اور تلواریں چلیں گی اور نعرے بجیں گے اور تو اور میں سامنے ہوں گے، تو یہ سورج غروب ہونے سے پہلے فیصلہ کر دے گا کہ تو کیا تھا اور ہم کیا ہیں۔ اس نے یہ جواب لکھا۔ بڑا سنگین معاملہ تھا، بڑا شدید ماحول تھا۔ ادھر سے ابی سفیان بھی کھڑے تھے۔ اس نے کہا خالد ٹھہر جاؤ، لڑائی شروع ہونے سے پہلے میں نے بھی خطبہ دینا۔ ضعیف ہو گئے تھے، 99 سال کی عمر میں آپ کا عثمانی دور میں وفات ہوئی ہے حضرت ابی سفیان رضی اللہ عنہ۔ جب آپ کو اطلاع دی گئی کہ ابی سفیان چلے گئے تو قاصد نے آ کر عرض کی حضرت عثمان ذی النورین کو کہ ابی سفیان فوت ہو گئے، بخار کی حالت میں تھے،
اور فرمایا یہ ابھی سفیان فوت نہیں ہوا، یہ اسلام کا ستون گرا اس پائے کا بدلا، اور خود جنازہ پڑھایا۔ تو یہ بندہ قادسیہ کی لڑائی میں کھڑا تھا، اس کا خطبہ سونے کے پانی سے لکھ دیا جو اس لڑائی شروع ہونے سے پہلے۔ اس نے کہا آج گردش ایام نے ہمیں پھر اس ماحول میں آ کھڑا کیا ہے جو کبھی احد کے دن ماحول بنا تھا، جب میں اور یہی اکرمہ بن ابی جہل اور یہ خالد بن ولید ہم اسلام کے دشمنوں کی فوج کے سالار تھے، آج ہم محمد رسول اللہ کے دین کی فوج کے خدام سے کھڑے۔ اور اس نے کہا آج احد کے دن کا کفارہ ادا کرنے کا وقت ہے، ہم دنیا کو دکھا دیں گے کہ جس طرح ہم اسلام کے خلاف لڑے تھے اس سے کہیں زیادہ جذبے سے ہم محمد رسول اللہ کے دین کے دفاع میں لڑیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ سابقون الاولون تو اپنی جگہ پر ہے، اور جنہوں نے ان کا اتباع کیا اللہ نے کہا میں ان پر بھی راضی ہوں۔ وہ ابھی سفیان پر بھی راضی ہے، خالد بن ولید پر بھی راضی ہے، اکرمہ بن ابی جہل پر۔ اکرمہ بن ابی جہل بھی اسی لڑائی میں شہید ہوا، زخموں سے چور جب وہ گرا پڑا تھا، آواز دی آج پیاس لگی ہے بڑی۔ تو جو پانی والے تھے اس نے آ کر جب پانی ان کو سامنے کیا تو ساتھ ہی آواز آئی آج ادھر چلے گئے، فرمایا اسے دو مجھے نہ دو۔ جب اس کے پاس گیا تو ساتھ آواز آئی آج مجھے دو، وہاں گئے، دیکھا تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، پہنچتے پہنچتے واپس دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، جب پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ جب اس کے چہرے سے گرد ہٹائی گئی اور اس کو دیکھا گیا تو دنیا حیران رہ گئی، جس نے مرتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے آخری سانس میں بھی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پانی کی قربانی دیتا گیا، وہ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ بندے تھے۔ یہاں اللہ نے کہا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ نے فرمایا واتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جنہوں نے سابقون الاولون کے ساتھ ساتھ ان کی اتباع دل کی گہرائیوں سے کی، اللہ کہتا ہم بھی راضی، ان پر بھی راضی، میں انہیں بھی انعام دوں گا، تو بھوکڑ نال کے لے جائے۔ ان کا بیٹا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں دے کنڈے کھاندے پھر دیو کوئی شرم آیات 54 صوبوں کا وہ فرما روا تھا، 54 صوبوں کا وہ فرما روا۔ تاریخ تو پڑھ 20 سال اس کی حکومت کی، 680 میں فیض ہوئے، 77 سال کی عمر تھی تقریباً۔ میں کہتا ہوں آج جو یہ بکواس کرتے پھر رہے ہیں، آج کی اخبار میں کسی نے ان کی شان اور عظمت کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ آج میں اخبار ایک دیکھ آیا تھا جو میرے گھر میں، اس میں کوئی کخ نہیں لکھا، کچھ بھی رافضیوں کا مضمون لکھا ہوا ہے آج میں ایکسپریس اخبار میں، اس ہستی کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں آج کل کے جو تنقیدی حضرات ہیں، میں کہتا تاڑے کل تے 4 صوبڑیاں نہیں قابو ہو گیا، تو وہ دمشق میں بیٹھ کر 54 صوبوں کے اوپر حکمرانی کرتا تھا، اس کا حکم تھا۔ یہ جو صرافے والے ہیں نا، سونے کی دکانوں والے، اس کا یہ حکم تھا، فرمان تھا، وہ جمعے کے خطبوں میں نشر ہوتا تھا۔ سونا سب سے قیمتی ہے، دھات ہے، اس کا یہ حکم تھا اگر اس سارے میری سلطنت کے اندر 24 صوبوں میں کسی سنارے کا اگر سونے کی ایک ذرہ بھی کسی کا چوری ہو جائے یا گم ہو جائے تو دمشق میں بیٹھا ہوا امیر معاویہ اس کا معاوضہ دے گا، مجھ سے لے لو۔
چار سوبڑیاں والے جڑے نچدے ٹپدے پھرتے نہ کول پوچھو بھائی تساں ہو جہا اعلان کر سکتے ہو؟ اس نے تو 54 صوبوں میں کیا۔ وہ جی بڑے اختلاف تھے جی حضرت علی کے ساتھ اور بڑے فلانے کے ساتھ۔ میں کہا تھے تو ماما لگ رہا ہے ماندا تیرے کول کب بارے سے سوال نہ پوچھنا بھائی ماندے اختلاف کا تو فیصلہ کر رہا ہے کہ کوئی تو فیصلہ کرنا ہے۔ ایک جگہ بات ہوئی تھی، میں نے کہا تیری مثال یہ بھائی روس تے امریکہ لڑتے پے ہوئے تے جڑا سری لنکا ہے وہ آکھے جی میں تہاڈی صلح کرے نہ تے تہاڈا فیصلہ کرے۔ تو اپنی جہنم دی آگ تو بچا، موزی تجھے اپنی جان کی کر۔ ان مقدس ہستیوں کے معاملے تو اللہ کو سپورٹ، اور اللہ نے فیصلے دے رکھے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پر راضی ہوں، خطائیں معاف۔ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، عبدالآباد تک میں انہیں جنت دوں گا۔ تیرے فیصلے بھی کہ تو اپنی جان بچا، جہنم دی آگ تو بچ، تو بھوک نہ تو ناندی کھا کے پادا ذرا بڑھ، تیری نجات تو اس میں۔ ذالک الفوز العظیم، بہت بڑی بات۔ 30 سال اس بندے نے گورنری کی ہے۔ صدیقی دور میں متعینات ہوئے تھے ہم سے، فاروقی دور میں بھی رہا ہے، عثمانی میں بھی رہا ہے، علی دور میں بھی رہا، اس کے بعد بھی رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ وہ سواری پر سوار تھے، تو جسم میں ذرا بھارے اچے لمبے چگے کت کاٹ حال ڈڑکا پھیر لیندا ہی نا، تاں ہوں 14 صدی ہو گئی تے چیک دے وہ ڈڑکے پھیر انداز بڑے ٹکا کے ہونی نہ تے کوئی ڈڑکے والا آ گیا تو بڑی چوپ ہو جاتی، ساری مجلس بات ہو جاتی، ڈڑکے والا جو کوئی ہو۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے تو ذرا دب کر پیچھے ہٹ کر ذرا اپنے آپ کو سمیٹ کر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا بھئی یہ ویسے تو جسم ہے، تو آپ نے تھوڑا سا پیچھے ہو کر زور سے آپ ان کے جسم کے ساتھ مس ہوئے، فرمایا معاویہ میرے ساتھ مس ہو کر بیٹھو، اگر تیرا جسم میرے کے ساتھ لگ جائے گا تو جہنم کی آگ کا دھواں حرام ہو جائے گا۔ ساکھے یا رسول اللہ یہ گالے تو میں لکڑی پا بانا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مبارک پر شوارے تھے، یہ تاریخ ہے، کتابوں میں موجود ہے ان کی سیرت۔ تو جو حجام تھا اسے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اور بال مبارک جو ہے یہ مجھے دینا، کھڑے رہے انتظار میں، جب آپ خط وغیرہ بنوا لیے تو اس سے ناخن بھی لے لیے، بال بھی لے لیے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کرو گے؟ فرمایا جس دن میں قبر میں جاؤں گا میں وصیت کر جاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ناخن مبارک جو ہے یہ میری آنکھوں پر رکھے جائیں، اور آپ کے بال مبارک جو ہے یہ میرے ناک اور منہ پر رکھے جائیں۔ جب میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گا تو اللہ انہیں دیکھ کر بخش دے گا۔ وہ یہ کیفیت ہے۔ اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں راضی ہوں ان پر جو مرضی ہے۔ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان ہستیوں پر تبرے نہ کرو، یعنی تبروں سے وہ کہیں مبرہ۔ اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔